مملکت سعودی عربیہ کا یہی جرم ہے، یہی گناہ ہے۔ معصیت گناہ سے کوئی پاک صاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، کل بنی آدم خطا، بنی آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنے خطاؤں سے، غلطیوں سے توبہ کرے۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہے سوائے انبیاء اور رسول کی، پاک تو کوئی بھی نہیں، پاک تو کوئی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، صحابی ہیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ ہے، اے اللہ کے نبی میرا انصاف کیجئے۔ کہنے کیا ہو؟ کہنے لگے میں نے ابھی اپنی بیوی پر ایک مرد کو سوار دیکھا ہے، گھر میں زنا کر رہی ہے میری بیوی اور ایک مرد، میں لکڑی کاٹ کے لایا، گھر پہ پہنچا تو زنا ہو رہا تھا۔ آپ کیا کہو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں فیل تھے؟ بولو کیا کہو گے؟ جرم کب نہیں ہوا ہے، کہاں نہیں ہوا ہے، ہوتا ہے، انسان ہے۔ لیکن ایک صحابی رسول آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں کھجوروں کی دکان ہے، میرے پاس ایک خاتون کھجور لینے کے لیے آئی اور میرا دل ان کے اوپر آ گیا، میں نے کہا کہ اچھی کھجوریں کمرے کے اندر ہیں، میں ان کو کمرے کے اندر، وہ چلی آئی، میں نے ان کو پکڑ کے بوسہ لے لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا ایمان بیدار، میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی پڑھی یا عصر کی، اور اس کے بعد آپ پر وہ کیفیت تعریفی جو وحی کی تعریف ہوتی ہے، اور بعد میں آپ نے بلایا، کہا کہاں ہے؟ بلاؤ اس آدمی کو۔ اس نے آیا کہ اللہ کے نبی حاضر، مجھے پاک کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، تم نے میرے ساتھ ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے فرمایا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ صحابہ نے کہا الہذا الرسول، یا رسول اللہ کیا یہ حکم اسی کے لیے؟ آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والی میری ہر امت کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی نبی نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ قال الاشراک باللہ، شرک باللہ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کی توحید میں، اس کی الوہیت میں، عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، خالقیت، مالکیت، حاکمیت، ان سب میں، اسی طرح سے اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کا اتنا ساجھیداری کروانا، پارٹنر بنانا اللہ تعالیٰ، چاہے آپ کرو نہ کرو، لیکن اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہی حی لا یموت ہے، لیکن تم نے عقیدہ رکھا فلانے بھی حی لا یموت ہے، فلانے بھی زندہ ہیں، فلانے بھی زندہ ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، جن کے بارے میں تم نے عقیدہ صرف رکھا کہ جناب علی یہ بھی زندہ ہیں، یہ مرے کہاں ہیں، یہ تو زندہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے، دلوں کے بھیدوں کی معرفت اللہ کو ہے، لیکن تم نے کسی بزرگ کے بارے میں کہا، لکھا، یہ عقیدہ رکھا، یہ شرک باللہ ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی یہ پورے گندگیاں تبلیغی جماعت میں موجود ہیں۔ معذرت کے ساتھ فضائل ذکر اٹھا لیجئے، فضائل اعمال اٹھا لیجئے، فضائل درود اٹھا لیجئے، فضائل حج اٹھا لیجئے، فضائل صدقہ اٹھا لیجئے، منبر رسول ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ سب کہو آمین، بولو آمین۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بات ہے، بدعقیدگی کا جب مسئلہ آیا ہے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے، اوپن ہونی چاہیے کہ بدعقیدگی توبہ کرو، احسان مانو مملکت سعودی عربیہ کا، احسان مانو ان علماء کا، احسان مانو ان مشائخ کا، احسان مانو اپنے ان حضرات کا جو تمہیں شرک سے آگاہ کرتے ہیں، بدعات کو کھول کھول بیان کرتے ہیں تاکہ تم جہنم میں نہ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ تو روشن چہرہ لے کے جاؤ، تم بدکار نہ ہو، تم بے حیا نہ ہو، تم کتاب و سنت کے منکر نہ ہو، اس لیے وہ تمہیں کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں، ورنہ یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ معراج ربانی کے باپ کا دین نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت یا فلانی جماعت کے مولوی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ بس، اور کوئی نہیں ڈرتا ہے۔ اگر سعودی عرب نے پابندی لگائی تو آپ اپنے کتابوں کو ٹٹولیے، کہاں کفر ہے، کہاں شرک ہے،
نہ کہ آپ گالیاں دیجئے، آپ کفر کے فتوے لگائیے. ارے یہ رنڈی بازی یا گانے بجانے یا موسم ریاض یا ریاض سیزن یا جدہ سیزن یہ کوئی نیا ہے کیا؟ گانے بجانے سعودی عرب میں نئے ہیں؟ آج تم کو یہ نظر آئے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے دم پہ پاؤں رکھ دیا تو تم نے پلٹ کر بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرو. اور جہاں تک گانے بجانے، سعودی عرب کے علماء مشائخ 24 گھنٹے جاؤ نیٹ کے اوپر دیکھو، گانے بجانے رقص سرود سب کا تعلق الحمدللہ حرام 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 منبر سے کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، علماء بھی سب کہتے ہیں جو حرام ہے وہ حرام ہے. اور کیا کہیں گے؟ اب جا کے نٹی پکڑے، ٹیٹوا پکڑے کسی کا تو پکڑیے آپ بھی اپنے ملکوں کے اندر وزیروں کو، منسٹروں کو، جہاں صرف ناچ ہی گانے نہیں ہوتے، شراب کے اڈے بھی کھولے جاتے ہیں، زناکاریاں بھی کھلم کھلا لائسنس سے ہوتی. کس چیز کی تبلیغ آپ کرتے ہیں؟ توحید تو ہے ہی نہیں، توحید کی تبلیغ نہیں ہوتی، صوفیانہ تبلیغ ہوتی ہے. ذکر تسبیح لے لے کر کے صرف تسبیحاں ہلاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی ہلاتے ہیں. خیر وہ سب ہوگا ان کو. عزیزان گرامی، میں آپ کو، اپنے سامعین کو، پوری دنیا کو، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، یاد رکھو قلت و کثرت کبھی حق کا معیار بولو نہیں ہوتے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلے حق کا معیار ہوتے ہیں. لا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا. کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، بھلے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تمہیں اگر کسی چیز سے دشمنی ہوگی، اور اگر اہل کلمہ سے دشمنی ہو، موحدین سے دشمنی ہو، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ملکوں سے دشمنی ہو، لوگوں سے دشمنی ہو، تو میں نہیں سمجھتا تم جیسا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے. تمہیں نہ کلمے سے محبت، نہ کلمہ پڑھنے والے سے محبت، نہ کلمے کی طرف دعوت دینے والے سے محبت. یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ عیاریت ہے، یہ کرتے پجامے، یہ صرف دکھاوا ہے. اندر کفر بھرا ہوا ہے، زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے. اس لیے اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے ایمان کو پاک کرو، شرک کی آلودگیوں سے، کفر کی آلودگیوں سے اپنے اعمال کو پاک کرو، بدعت کی جو ہے آلودگیوں اور گندگیوں سے. تعصب نہ کرو. کوئی جماعت تمہیں کسی جنت میں نہیں لے جا سکتی، نہ کوئی نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالعزیز، نہ کوئی نام تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے. تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. نہ کوئی مولوی لے جائے گا، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی دارالعلوم، نہ کوئی جامعہ، نہ کوئی مرکز، نہ کوئی ترکس، کوئی بھی نہیں لے جائے گا، نہ کوئی ملک لے جائے گا. اس لیے کھلم کھلا موت اور زندگی بہت یہ اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تمہارے لیے حق کا راستہ بنایا. اس لیے اس راستے کے اوپر گامزن ہو رہا. اور سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. اسی سے فرق ہوگا انسان کے درمیان. جو توحید پرست نہیں ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی مشرک نہیں ہوتا، جانور بھی مشرک بولو